بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ گلوبل اسکول سسٹم آن لائن کلاسز 2020 میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ میں ہوں آپ کی معلمہ سائرہ راشد۔ عزیز طلباء و طالبات، ہمارا آج کا لیکچر ہے اصطلاحات نظم، یعنی کہ قافیہ، ردیف، مطلع، مقطع۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے قافیہ کے بارے میں کہ قافیہ کیا ہوتا ہے۔ شعر کے آخر میں آنے والے ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، ہم آواز الفاظ یعنی کہ جس کو ہم انگلش میں بولتے ہیں رائمنگ ورڈز، جن کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے، ان کو قافیہ کہا جاتا ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ ہر شعر میں قافیہ تبدیل ہوتا ہے، تاہم ان کی صوت یعنی کہ آواز ایک جیسی رہتی ہے۔ قافیہ کی جمع قوافی ہے۔ عزیز طلبہ، آپ نے اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ صوت آواز کو کہتے ہیں، کیونکہ آپ کے فیڈرل بورڈ کے ایگزام میں جو پیپر آتا ہے اس میں بعض دفعہ وہ آواز کی جگہ صوت لکھ دیتے ہیں اور یہ ایم سی کیوز میں آتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ قافیہ کی جمع جو ہے وہ قوافی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم اس کی مثال دیں گے۔ دیکھیں، دوا، ہوا، ماجرا، یہ ہم آواز الفاظ ہیں، یعنی کہ یہ قافیہ ہیں۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے ردیف کے بارے میں کہ ردیف کیا ہوتی ہے۔ ردیف کے لغوی معنی سوار کے پیچھے بیٹھنے والے کے ہیں۔ یہ تو ہو گئے اس کے لغوی معنی، لیکن شعر کے آخر میں آنے والے لفظ یا الفاظ کے مجموعے کو ردیف کہا جاتا ہے۔ یعنی ہم بھی جو بھی شعر پڑھتے ہیں اس کے آخر میں جو لفظ آتے ہیں وہ اس کا جو یا الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے اس کو ردیف کہتے ہیں۔ ہر شعر میں ردیف ہو بہو دہرایا جاتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ یعنی ایک لفظ یا ایک سے زیادہ الفاظ جو ہر شعر میں بار بار آتے ہیں، ہو بہو آتے ہیں، اس کو ردیف کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال ہے، دیکھیں، کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ اب ان اشعار میں آپ دیکھیں کہ نہیں آتی جو ہے وہ بار بار آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ردیف ہے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں مطلع کی تعریف کی طرف کہ مطلع کیا ہوتا ہے۔ مطلع کے لغوی معنی نکلنے کی جگہ کے ہیں۔ مطلع کے معنی یعنی کہ طلوع ہونا، جب ہم پڑھتے ہیں مطلع، یہ نکلا ہے طلوع ہونا سے۔ اصطلاح میں غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے۔ یعنی ہم کوئی غزل پڑھتے ہیں، قصیدہ پڑھتے ہیں، تو اس کا جو پہلا شعر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مطلع۔ اب مطلع کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ یعنی کہ پہلا شعر جو ہوتا ہے کسی غزل کا، تو اس کے جو پہلے دونوں مصرے ہوتے ہیں ان میں قافیہ اور ردیف دونوں سیم ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ اس کی مثالیں دیکھیں، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ اگلا ہے ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں مقطع کی تعریف کی طرف۔ مقطع کے لغوی معنی ختم کرنے یا کاٹنے کے ہیں۔ مقطع نکلا ہے قطع کر دینے سے، قطع کر دینا، ختم کر دینا یا کاٹ دینا۔ اصطلاح میں مقطع غزل یا نظم کے آخری شعر کو کہا جاتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ عزیز طلبہ، یاد رہے کہ تخلص کس کو کہتے ہیں۔ تخلص ایسا نام ہوتا ہے جو شاعر لوگ اپنے نام کے ساتھ اپنی مشہوری کے لیے یا اپنے ناموری کے لیے لگاتے ہیں، اس کو تخلص کہا جاتا ہے۔ اگر تخلص استعمال نہ کرے تو مقطع نہیں ہوگا بلکہ آخری شعر ہوگا۔ مطلب یہ کہ اگر ایک پوری آپ غزل پڑھتے ہیں، اس کا مقطع ہے ایک شعر، تو اس میں لازمی طور پہ اس شاعر کا تخلص ہوگا۔
اگر اس کے آخری شعر میں تخلص نہیں آ رہا تو آپ یہی سمجھ لیں کہ یہ پوری غزل جو ہے وہ آپ نے نہیں پڑھی. یہ اس آپ کے پاس جو بھی غزل ہے یہ اس غزل کا آخری شعر ہو سکتا ہے لیکن یہ اس کا مقطع نہیں ہے. اس کی مثالیں دیکھیں. کیوں سنے عرض مضطرب مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا. اب اس میں دیکھیں مومن جو ہے یہ شاعر کا تخلص ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ شعر جو ہے غزل کا مقطع ہے. اب تو جاتے ہیں بت کدے سے میر، پھر ملیں گے گر خدا لایا. اس میں شاعر ہیں میر جنہوں نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ شعر جو ہے غزل کا آخری شعر ہے. عزیز طلباء و طالبات، ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوا. آج ہم نے مطلع، مقطع، ردیف، قافیہ کے بارے میں پڑھا اور میں نے ان کی وضاحت کی. یقیناً آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ ملیں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.